پچھلے جمعہ ہم نے اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ اعمال کا دار و مدار بندے کے خاتمے پر ہے۔ جیسا جس حالت میں خاتمہ ہوگا تو اسی حساب سے اس کا حشر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران حج فوت ہونے والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اسے اسی کے احرام میں غسل دیے بغیر دفن کر دیا جائے۔ انہ یأتی یوم القیامت ملبیا، یہ قیامت کے دن بھی لبیک اللہم لبیک پڑھتا آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے جس کا تذکرہ ہم نے پچھلے جمعہ بھی کیا تھا کہ جیسے یہ فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے انما الاعمال بالنیات۔ جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس عمل کی جیسی نیت ہوگی اس عمل کا ویسا ہی اجر ملے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پورے دین کا تیسرا حصہ ہے، کیونکہ بندے کا دین اس کا پتہ، اظہار اور انحصار تین چیزوں پر ہے۔ ایک ہے انسان کا دل، دوسرا انسان کی زبان، اور تیسرا انسان کے اعضاء، ہاتھ پاؤں۔ عمل اور ایمان ان تینوں چیزوں سے ہے۔ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل، یہ دین ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ پورے دین کا تیسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دیا۔ اب ایک نیت ہے، ایک قول ہے اور ایک عمل ہے۔ نیت جو ہے اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں کہ اسے لوگ سنیں یا لوگ پہچانیں۔ نیت صرف اور صرف بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے کہ ایک اللہ ہے اور ادھر بندہ ہے، اس کے دل میں جو خیال ہے وہ سوائے اس کے یا اس کے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اس کا نام ہے نیت۔ جو زبان سے کی جاتی ہے اسے نیت نہیں کہہ سکتے۔ نیت اور قول میں، کلام میں فرق ہے۔ یہ جو آپ لوگ اکثر کرتے بھی ہوں گے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، نماز کی ابتدا میں رکعتوں کی تعداد بتا کے، اپنے چہرے کا رخ بتا کے، اور امام ہے یا مقتدی اس چیز کا اظہار کر کے، یہ جو زبان سے بولا جاتا ہے یہ قول ہے، اسے لازمی قرار دے لیا گیا۔ حالانکہ فقہ حنفی میں جس میں یہ چیز رائج ہے اور عام ہے، اسے ضروری سمجھا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اسے مستحب سمجھتے ہیں
کہ اگر دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ بندہ زبان سے کہہ لے تو ٹھیک ہے، بس یہ اتنا مسئلہ ہے۔ ہم نے نماز سے زیادہ مشکل نیت کو بنا دیا ہے، اور بسا اوقات نماز سے زیادہ ضروری اسی بولنے والی نیت کو سمجھ لیا ہے۔ یہ نیت نہیں ہے۔ نیت وہ ہے جس ارادے سے آپ گھر سے چلے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے ارادہ نماز سے اپنے گھر سے نکلتا ہے نماز کی نیت کے ساتھ، تو یوں سمجھو کہ اس کے جو قدم اٹھ رہے ہیں وہ حج کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کے بدلے نیکی بھی عطا فرماتا ہے، اور ایک ایک قدم کے بدلے اللہ وحدہ لا شریک گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اگر اس نے نماز کی نیت آ کے ہی مسجد میں کرنی ہے، نماز کی نیت آ کے مسجد میں کرنی ہے، تو جو یہ گھر سے چل کے آیا ہے کیا اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کی نیت تو وہی ہو گئی۔ نماز کی نیت گھر سے چل کر کے یہ بندہ چلا ہے سوچ کے کہ میں نے فلاں نماز کے لیے مسجد میں جانا ہے بھی باوضو، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے قیام کے لیے، رکوع کے لیے، سجدے کے لیے، دو زانو ہو کے بیٹھنے کے لیے، تو یہ شخص اس کی نیت کے بارے میں، نیت اور عمل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اسے 27 نمازوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ 27 نمازوں کے برابر اسے اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو یہ گھر سے چل کے آیا، جو اس نے وضو کیا یا وضو کر کے گھر سے چل کے آیا، قدم اٹھے، وہ اس سب کے علاوہ ہے۔ اور بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس نماز کا ثواب جو ہے وہ 25 درجے ملتا ہے۔ تو محدثین نے وضاحت یہ کی ہے کہ بعض جگہ 27، بعض جگہ 25، کہ یہ ثواب بندے کی نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسی نیت ہوگی، جیسا خیال ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف، ویسا ہی اللہ وحدہ لا شریک اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر اس کی نیت بالکل خالص اور درست ہوئی تو پھر اسے اللہ ایک نماز پڑھنے کے بدلے میں 27 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ نیت ہے بندے کا اور اللہ کا آپس کا معاملہ، کہ اس کے بندے کے دل میں کیا ہے۔ بعض اوقات آپ لوگ سنتے ہوں گے، ہم نے بھی سنا ہے، کئی لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو 2-3 دن رہنے کے لیے، مسجد میں 2-3 دن رہنے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ وہ مسجد کے دروازے میں پڑھتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نے اب اعتکاف کی نیت کر لی، ارادہ اس کا مسجد میں 2-3 دن رہنے کا ہے، اور وہاں دروازے پہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی۔ اسے پتا ہے کہ تو رہنے کے لیے آیا ہے، اعتکاف کے لیے نہیں آیا۔ بعض کہتے ہیں جب بھی آؤ نماز کے لیے آپ مسجد کے دروازے پہ آ کے کہہ دو نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جب آپ اعتکاف کرنے آئے ہی نہیں ہیں، پڑھنے آپ نماز آئے، ملنے آپ امام صاحب سے آئے ہیں، پوچھنے آپ مسئلہ آئے ہیں، اور مسجد کے دروازے پہ کہتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ نہیں، ایسے تیری اس زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ تو سوچ کے اور آیا ہے، جو تیرا اللہ جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، اور مسجد کے دروازے پہ آ کے بات تو اور کر رہا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ اپنی نیت کو، جو دل کا ارادہ ہے، اسے اللہ کے لیے خاص کرنا، اللہ کے لیے خالص کرنا، مخلص ہو جانا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر بندہ اچھا عمل کرے، بڑا ہی اچھا عمل کرے، اونچا ترین عمل کرے، لیکن اس کی نیت خالص نہ ہو، یاد رکھیے کہ جو
شہادت جیسا عمل ہے قیامت کے دن بندے کے منہ پہ مار دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان میں نے شہادت جتنا ثواب کسی بھی عمل کا نہیں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے دنوں کی فضیلت بیان فرمائی، ان دنوں کی اتنی فضیلت ہے کوئی اور ان دنوں میں عمل کرتا ہے کوئی اور اس کے عمل کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا اللہ کے راستے میں لڑنے والا بھی نہیں پہنچ سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی نہیں پہنچ سکتا، ہاں وہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنا مال لے کے گیا، نہ مال واپس آیا نہ جان واپس آئی، اللہ کے راستے میں کام آ گیا، وہ اس کے عمل سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ شہادت کا جتنا اجر ہے جتنا ثواب ہے اس جتنا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور آپ نے یہ چیز کتنی ہی مرتبہ کتنے ہی مواقع پر مختلف الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی کہ شہید کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے، لیکن یہی شہید جب جان دے کے اللہ کے پاس پیش ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے پہلے جہنم ایسے ہی لوگوں سے بھڑکائی جائے گی جن کی عمل میں نیت درست نہیں ہوگی، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ سخی ہو، چاہے وہ شہید ہو، ان تینوں کے عمل ان کے منہ پہ مارے جائیں گے کہ تیری نیت ہی خالص نہیں تھی۔ جب تیری نیت ہی سچی نہیں تھی تو بتا پھر اللہ وحدہ لا شریک سے اجر کس چیز کا لینے آیا ہے؟ بدلہ کوئی نہیں۔ نیت اگر خراب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں ایک شخص ہے وہ بھی مکے سے مدینے آیا ہے، لیکن وہ فلاں جو خاتون ہے ام قیس اس کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جو اللہ کے لیے ہجرت ہے وہ صرف ان کی ہے جنہوں نے دین کے لیے ہجرت کی، اور جس نے ایک خاتون کے لیے، اسے پھر وہ مشہور ہو گیا تھا مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا، اسے مہاجر فی سبیل اللہ نہیں، مہاجر ام قیس، کہ یہ ام قیس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، پھر اس نے جس کے لیے ہجرت کی ہے اسے وہی ملے گا، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ نیت ہے، اور بسا اوقات بندے کی جو سچی نیت ہے، خالص نیت، وہ عمل کے بغیر بھی بندے کو اللہ وحدہ لا شریک سے کچھ نہ کچھ دلوا دیتی۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہم بحسنۃ، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، ابھی ارادہ ہی کیا ہے، نہ کسی سے بات کی ہے نہ ابھی وہ نیکی کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، وہ لکھ دی جاتی ہے محض سوچ کی وجہ سے، خیال کی وجہ سے، ارادے کی وجہ سے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے جب تک بندہ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا وہ بھلائی کر نہیں سکتا۔ ارادہ کرے گا تو بھلائی کرے گا، جو ارادہ ہی نہیں کرتا، جس کی نیت ہی نہیں ہے اچھا کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، یہ صرف خیال ہے، من ہمہ، یہ نیت سے نیچے والا معاملہ ہے، ابھی نیت تک نہیں پہنچا۔ اور جس نے سچی نیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار آدمیوں کا ایک حدیث میں تذکرہ فرمایا، دو اچھے آدمیوں کا، دو برے آدمیوں کا۔ ہم اس حدیث کو صرف آدھی آج بیان کریں گے، صرف دو اچھے آدمیوں کا تذکرہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک نے علم بھی دے رکھا ہے اور مال سے بھی نواز رکھا ہے، علم بھی ہے اور مال بھی ہے، اب وہ اس علم کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کیونکہ اسے علم ہے، اس کی فضیلت ہے، وہ اس مال کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا یا مجبور لوگوں کی مدد میں صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، مجبوروں کو بھی دیتا ہے، وہ اس مال کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ایک یہ شخص ہے، اور ایک وہ شخص ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک نے علم تو دے رکھا ہے لیکن مال نہیں دے رکھا، علم ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے اسے جس کے پاس مال ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے جا رہا ہے،
اللہ کے راستے میں خرچ کیے جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیے جا رہا ہے۔ مثلا کسی نے کوئی مسجد بنائی اور وہ دیکھ رہا ہے اور خواہش کر رہا ہے کہ کہیں میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، مجھے بھی اللہ نے اتنا نواز رکھا ہوتا، کیونکہ مسجد بنانے کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنا دی اللہ اس کا جنت میں گھر بنائیں گے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے والے صحابی ہیں، یہ راوی ہے اس حدیث کے کہ جس نے مسجد بنائی اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ اور مسجد کے اکثر معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں بندہ اگر خرچ کرتا ہے تو اس کا خرچ صدقہ جاریہ میں شمار ہوتا ہے، پانی کا بندوبست، سائے کا بندوبست، صفوں کا بندوبست، تلاوت کے لیے قرآن مجید کا بندوبست، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ میں شمار ہوتی ہیں۔ ایک بندہ ہے جو خرچ کر رہا ہے، دوسرا ہے اسے فضیلت کا پتہ ہے، علم ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، تو وہ دل میں سوچتا ہے اور اس کی سوچ، اس کا ارادہ، اس کی نیت سچی ہے کہ اللہ نے اگر مجھے بھی ایسے ہی نوازا ہوتا، مال دیا ہوتا، تو میں بھی اللہ کے راستے میں ویسے ہی خرچ کرتا جیسے یہ خرچ کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، یہ غور کرنے کی بات ہے، وہ خرچ کرنے والا اور یہ نیت کرنے والا، ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ یہ نیت سچی ہے، سچی نیت۔ اللہ وحدہ لا شریک بسا اوقات نیت میں بھی، وہ پچھلے جمعہ بھی ہم نے حدیث بیان کی تھی، جس نے اللہ وحدہ لا شریک سے سچے دل سے شہادت کا سوال کیا، اللہ اسے شہیدوں کے مرتبے تک پہنچا دیں گے، چاہے وہ اپنے بستر پہ ہی کیوں نہ مرا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کے بارے میں، ارادے کے بارے میں، انسان کے خیال کے بارے میں اور اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں، اب اللہ کو تو پتا ہے، اللہ کو تو پتا ہے کہ بندے کا خیال کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، وہ دلوں میں دیکھ بھی سکتا ہے، وہ دلوں میں جو کچھ ہے اسے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں میں جو راز اس نے چھپا رکھے ہیں، اور یہ جو دل ہے یہ سارے اعمال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورے جسم کی خرابی کا ذمہ دار قرار دیا اور پورے جسم کی اصلاح کا ذمہ دار قرار دیا۔ فرمایا جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر صحیح ہو سارا جسم درست، اگر خراب ہو تو سارا جسم خراب۔ الا وہی القلب، اور فرمایا توجہ سے سنو، وہ بندے کا دل ہوتا ہے، دل ہوتا ہے بندے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو دل ہے انہیں زنگ لگ جاتا ہے، میلے ہو جاتے ہیں، میلے ہوتے ہیں دل، انہیں زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر پھر اسے دور میں نے کیسے کرنا ہے؟ فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرو اور موت کو یاد کثرت سے کرو، اس سے دل صاف ہوتے ہیں۔ اور اگر بندے کی نیت بری ہے، نیت خراب ہے، ان بعض الظن اسم، ویسے تو عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ایماندار بندے ہیں انہیں ان کے برے ارادے کا گناہ نہیں ملتا، برے ارادے کا گناہ نہیں ملتا۔ اگر اس نے کوئی چیز سوچی عمل نہیں کیا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی مومن کے بارے میں اس نے برا سوچا، جسے بدظنی کہتے ہیں، سوء ظن کہتے ہیں، برا گمان کیا، برا سوچا، نہ اسے علم ہے، نہ اس کی تحقیق ہے، نہ اسے اس کے بارے میں پتا ہے، بس دل میں اس کے بارے میں برا سوچ رہا ہے، قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اسم، جو ایسے گمان ہیں، ایسے خیالات ہیں وہ بندے کو گناہگار بنا دیتے ہیں۔ بندے کا دل گناہگار، اور سب سے جو کبیرہ گناہ کی نشانی ہے وہ گناہگار دل جو ہے، اگر دل گناہگار ہو جائے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو
کوئی کسی کو گواہ بنا لے تو وہ پھر گواہی کو چھپائے نا. اگر کسی چیز پہ وہ گواہ ہو، اسے علم ہو، وہ اس کی گواہی کو چھپائے نہیں. اگر وہ گواہی کو چھپائے گا تو دل سے گنہگار ہے. اگر چھپا لیا گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، کیونکہ اللہ عمل سے تو باخبر ہے، اسے پتا ہے کر کیا رہے ہو. لیکن اگر گواہی کو چھپا لیا تو دل گنہگار ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دل اور دل کے خیالات اور نیت ہے اس کی اصلاح پہ زور دیا کرتے تھے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک ویا مصرف القلوب صرف قلبی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، اپنے دین پر ثابت قدم فرما دے. وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، او دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا ہے باقاعدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا دل کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ یہ تو ایک چٹیل میدان میں پڑا ہوا جیسے پرندے کا پر ہے، ہوائیں کبھی اسے ادھر لے جاتی ہیں، ہوائیں کبھی اسے ادھر لے جاتی ہیں. دل جو ہے بندے کا دل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ وحدہ لا شریک اسے پلٹتے بھی رہتے ہیں، الٹتے بھی رہتے ہیں، اور دونوں جگہ پہ یہ جو پر والی حدیث ہے کہ پرندے کے پر کی طرح ہے، اور دوسری کہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے دل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا جو ہے وہ وارد ہے کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت فرما دے، اور اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے اطاعت کی طرف پھیر دے. دل کا ارادہ، دل کا خیال، دل کی نیت جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اللہ کو پتا ہے میرے بندے کا ارادہ کیا ہے، بندے کو بھی پتا ہے کہ میرا ارادہ کیا ہے. تیرا ارادہ، تیری نیت اللہ کے ہاں وہ اہمیت رکھتی ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال، سارے اعمال کا دار و مدار وہ دل کے اندر جو نیت ہے، جو ارادہ ہے، سارے اعمال کا دار و مدار اس پہ ہے. نیت درست ہے تو عمل بھی درست ہے، اگر نیت درست نہیں تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ